السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور کس سے ہی رہنمائی کرنا ہے، اور اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہا ہے، اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے۔ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا، مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتلایا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ ایک شخص دور سے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا جب نبی کی بات چل رہی تھی، اور نبی ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، تو ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا۔ تو اس وقت لوگوں نے ان سے کیا کہا کہ جب یہ شخص ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے جب دوڑتا ہوا آیا تو کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ یہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ تین رسول تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے اس کی بات کو نہیں سنا، اور ایک شخص دور سے اس شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ ان لوگوں سے کہ تم ان رسولوں کی بات سنو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہی ہیں۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر مزید کیا ارشاد ہوتا ہے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں۔ یہ ان معبودان باطلہ جو باطل معبود تھے ان کی بے بسی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن کی عبادت وہ قوم کیا کرتی تھی، اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ معبود ان کو اللہ سے بچا نہیں سکیں گے، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے آیت کے اگلے حصے میں، انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یہ ساری باتیں وہ جو شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا جس کا مفسرین نے نام حبیب نجار بتایا ہے، وہ ساری باتیں ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا سب کچھ کروں گا تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعونی، پھر میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ یعنی یہاں پر جو خاص بات کی جا رہی ہے، اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے جب اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا۔ اس نے کیا کہا، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا، یہ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا، جس سے مقصود دین حق پر اپنی استقامت کا اظہار کرنا تھا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان لوگوں کو اس کو مارنے سے نہیں روکا۔ پھر مزید ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر، قیل ادخل الجنت، قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی علم ہو جاتا، بیما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان اور توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی خیر خواہی ہی کرے، بدخواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے۔ بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا مرضی سلوک چاہیں کریں، حتیٰ کہ اسے مار ہی ڈالیں، پھر بھی وہ ان کی خیر خواہی ہی چاہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اس شخص نے کیا کہا کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی ہوتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر، وما انزلنا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی وما انزلنا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر فرشتوں کا نہ اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان تمام یہودیوں کو جو اس وقت فلسطین اور غزہ کے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ایسے ہی تباہ و برباد کرے گا، اور ان سارے کے سارے یہودیوں کو جو اس وقت نہتے مسلمان بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ایسے ہی نیست و نابود کرے گا۔ میرے رب نے یہاں پر واضح کہہ دیا کہ ہم اس طرح سے آسمان سے لشکر نہیں اتارا کرتے، وما کننا منزلین۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ میرے رب نے فرمایا تو وہ صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھا گئے، یعنی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں، اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، گویا زندگی ان میں تھی ہی نہیں، اور فوراً ہی موت نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ سب کے سب بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، بالکل راکھ کے ڈھیر کی طرح۔ جس طرح راکھ کا ڈھیر فوراً ہوا سے اڑ جاتا ہے نا، بالکل یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھایا تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر ہم نے نہیں بھی دیکھا تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی یہ سب چیزیں، جو کچھ ظلم ہو رہا ہے سب کے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ رب کائنات وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، یا حسرتنا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ پھر میرے رب نے فرمایا ایسے بندوں پر افسوس، حسرت اور ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر قیامت والے دن عذاب دیکھنے کے بعد یہ کریں گے کہ کاش کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کی ہوتی، یا اللہ تعالیٰ بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی استہزاء اڑایا، اس کا ایسے ہی مذاق اڑایا۔ یا حسرتن علی العباد، ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سب کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ پھر میرے رب نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، من القرون، ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، کہ وہ قومیں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تکذیب کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو رسالت نبیوں کی طرف بھیجی ہے اس کو جھٹلانا، اس کی وجہ سے ہم نے پچھلی قوموں کو بھی ایسے ہی تباہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو بھی ایسے ہی جو اللہ کی کلام کو جھٹلانے پر ایسے ہی تباہ و برباد کر دے۔